فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات برمائیں۔ حضرات گرامی قدر، موضوع گفتگو ہے اہل بیت اور ہم۔ دیکھیے، یہ جو مجالس منعقد ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کے سلسلے میں، ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو صف ماتم بچھائی جاتی ہے، یہ جو فرش عزا بچھایا جاتا ہے، یہ جو ایام عزا ہیں، ان کی بڑی اہمیت بھی ہے، افادیت بھی ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے ایام عزا ہیں، بعض افراد کے لیے یہ ایام قضا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں، لوگوں نے بہت سے فرش بنا لیے اور بہت سی چیزیں بنا لی، بہت کچھ کرنے لگے، مگر بعض کیفیتوں کو وہ پیدا نہ کر سکے۔ ان کی مجبوری تھی، حالات ان کے سازگار نہیں تھے، ان کو نہ منبر ملا، نہ کوئی خطیب ملا، نہ کوئی فکر ملی، نہ کوئی شاعر ملا، رسائی ادب سے تعلق نہیں ہے، لہذا کچھ مرثیے کا بھی نہیں کہہ سکے۔ دیکھیے، اس قوم کو سلام جس کے شعراء میں یا کوئی انیس ہے یا کوئی دبیر ہے۔ اور یہ مجلس ہے کیا؟ اس مجلس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ہمیں مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ جو سورہ توحید کے پڑھنے میں اثر ہے، جو سورہ توحید کے پڑھنے میں اثر ہے، ارے وہ مرتبہ ذکر شہ جن و بشر ہے۔ تو یہ ذکر تو ہوتا چلا آیا ہے، یہ ہمارے علماء نے، شعراء نے اس ذکر کی عظمت بتائی ہے۔ مرحوم آل رضا، دیکھیے، اس فرش مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد کرتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ مرحوم آل رضا جو ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، آپ ان کا مشہور سلام سنتے ہیں، سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا۔ ان کے مرثیے کا ایک بند سنا رہا ہوں آج آپ کو، اور یہ جو مرثیے ہیں یہ ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، یہ ہمارا کلچر اس میں بند ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مرحوم فرماتے ہیں کہ ہماری قافلہ گاہیں کہیں حسین حسین، جدھر سے گزرے وہ راہیں کہیں حسین حسین، دھواں بھری ہوئی آہیں کہیں حسین حسین، اور زبان سے بڑھ کے نگاہیں کہیں حسین حسین، اور ادھر سے آئے صدا درد دل سنانے دو، ارے ہمارے صاحب ماتم ہیں، ان کو آنے دو۔ بات ہے عزیزان محترم، یہ شمع حسینیت ہے، یہ شمع مودت حسینیت ہے، جو 1400 برس سے عزا خانہ دل میں روشن ہے۔ یہ چراغ حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے، آج یہ مقام شکر ہے، اس مختصر سے وقت میں، ایک مختصر سی مجلس میں، اس مختصر سے اجتماع میں، مختصر ہے مگر بڑا پاکیزہ اجتماع ہے، اس میں خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں توحید والا بنایا،
خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں امت سرکار محمد مصطفیٰ میں قرار دیا. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں قرار دیا. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حسن کا نمکخوار بنایا. ارے بات یہاں تمام نہیں ہوتی. خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حسن کا نمکخوار بنایا, حسین کا عزادار بنایا اور عباس کا علمدار بنایا. دیکھیے یہ عباس کی حاضری ہے. عباس کی حاضری پہ سب حاضر ہوتے ہیں. عباس کا دسترخوان ہے, گھر گھر ہے. کل میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا تھا. بات بات میں ایک بات چھوٹ گئی تھی. لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ امام حسن علیہ السلام کم سن تھے اور کہیں سے معاذ اللہ صدقے کے خرمے آئے. خدا ان کے عذاب میں اضافہ کرے. اور معصوم کا ہاتھ معاذ اللہ اس طرف چلا گیا تو رسول نے ٹوکا, دیکھیں یہ امامت کا مرتبہ نہیں ہے. پھر حسین کے ایک شاعر نے جواب دیا کہ دامن حسن کا دامن قرآن سے پاک ہے. ارے تہمت لگانے والے تیرے منہ میں خاک ہے. صلوات پڑھ دیں بلند محمد والے محمد. یہ کوئی کم فخر کا مقام نہیں ہے کہ ہم ایسے ائمہ کے پیروکار ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں, اور میرا موضوع بھی یہی ہے, اہل بیت اور ہم. دیکھیں کیا معجزہ ہے. کل وہ جگہیں جو زندان تھے, بہت غور سے سنیے گا, بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کل شاید وہ اس منبر کی تاثیر ہو, کیونکہ ابھی والد علام مجلس پڑھ کے جا چکے ہیں. منبروں کی بھی تاثیر ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. وہ جو کل قید خانے تھے, یہ کیا کم معجزہ ہے کہ آج وہ زیارت گاہیں ہیں. یہ بہت بڑا معجزہ ہے, کرم ہے کہ ہزاروں ہجوم جا رہے ہیں وہاں, لاکھوں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. دیکھیں گزشتہ برس ہم نے دیکھا روزے عاشور اور روزے اربعین کربلا میں کتنے ماتمدار جمع ہو گئے. آپ بھی تو انجمنیں لے کے چلتے ہیں. ارے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دو ہی طرح کی انجمنیں ہیں, ایک عرش پر تاروں کی انجمن, ایک فرش پر سرور کے عزاداروں کی بس گفتگو تیزی سے اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تاثیر غم, یہ ہے اثر غم. اب کیا کیفیت ہے عزیزان محترم. دیکھیں محبت ہم کو ہے اہل بیت سے. بھائی جو رسول کا ہے وہ ہمارا ہے, جو علی کا ہے ہمارا ہے. اس لیے کہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم سرکار کی امت میں علی کے شیعہ ہیں. اور دیکھیں یہ بھی بہت بڑے کرم کی بات ہے, اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس کے دل میں احترام محمد ہے, جس کے دل میں احترام علی ہے, جس کے دل میں عقیدت جناب سیدہ ہے, جس کے دل میں عقیدت حسن مجتبی ہے, جس کے دل میں محبت امام حسین ہے, اور یہ سلسلہ عسکری کی ہیبت تک جاتا ہے, مہدی کی غیبت تک جاتا ہے. دیکھیں 14 معصومین کی جہاں محبت ملے, رسول خدا سے لے کے علی مرتضی سے لے کے آخری امام تک, سمجھ لیجئے عطا ہی عطا ہے, ورنہ نسل میں خطا ہی خطا ہے. آج کی تاریخ میں آپ علم اٹھاتے ہیں. بس ایک جملے سے مصائب کی طرف جانا چاہتا ہوں. علم کا اٹھانا مردانی عبادت ہے. ایک لطیف سی بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی.
علم اٹھانا مردانی عبادت ہے، یہ ان کے حصوں میں آ ہی نہیں سکتی. وہ زنانی گفتگو کرنے والے مردانی عبادتوں کا کیا دینے؟ سب کو موقع دے دیا گیا تھا، 39 دن سب کو موقع دیا گیا تھا، اسی لیے دے دیا گیا تھا. ورنہ یہ کہتے کہ اگر ہم کو موقع مل جاتا تو ہم مرحب اور انتر میں کوئی انتر نہ رکھتے. موقع سب کو دے دیا گیا، مگر علم وہی اٹھائے گا. اللہ اکبر. پھر مجھے مرزا دبیر علی اللہ مقامہ یاد آ رہے ہیں. ارے سیف الہ خطاب ہے، عباس نام ہے، یہ بازوئے حسین علیہ السلام ہے. یہ ہیں عباس، علمدار لشکر حسینی. علی جسے نماز شب میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگے، وہ ہے عباس. بس آپ رونے پہ آمادہ ہو گئے. حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے عباس کی تمنا کر رہے ہیں. کیوں؟ یہی آقا کا فرمان ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اللہ ری غربت، اللہ ری مصیبت. دیکھیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب عباس پیدا ہوئے تو ایک سفید پارچے میں باندھا گیا، مولا علی کی خدمت میں لایا گیا. مولا علی نے عباس کے چہرے پہ نظر ڈالی. کیا ملتا ہے تاریخ میں؟ نام رکھا عباس، یعنی کڑے تیوروں والا. ایک اور واقعہ سنا دوں، بس مختصر باتیں، اور آپ بہت روئیں گے، اس لیے کہ یہ فرش عزا اسی لیے بچھائے. عباس کمسنی ہے. حسین مسجد میں تشریف فرمائیں، پیاس کا غلبہ ہوا، غلام کو آواز دی. اس سے پہلے کہ غلام پانی لے کے آئے، عباس کی کمسنی ہے، دوڑتے ہوئے گھر گئے اور ایک ظرف کو ہاتھوں میں اٹھایا، سر پہ رکھا. اب جانتے ہیں کیا کیفیت ہے کہ ظرف بڑا ہے اور عباس کا قد چھوٹا ہے. پورا پانی راستے میں گرتا چلا آ رہا ہے. غلام نے چاہا کہ بڑھ کے اس ظرف کو اٹھا لے، حسین نے روک دیا، کہا رک جاؤ، یہ عباس ہے. عباس پانی لے کے آئے. اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. 21ویں شب کو ام البنین کی سسکیوں کی آواز سنی. پھر میں آپ کو ماضی کی طرف لے جا رہا ہوں. ام البنین کی سسکیوں کی آواز سنی. کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہا آقا آپ نے پورے گھر کو حسن مجتبیٰ کے سپرد کر دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ کہا عباس کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. حسین داہنی جانے پہ، عباس بائیں جانے پہ. حسین سے سوال کیا کہ حسین یہ کون ہے؟ کہا میرا چھوٹا بھائی ہے. اب عباس سے سوال کیا کہ عباس یہ کون ہے؟ دونوں ہاتھوں کو جوڑا، کہا میرا آقا ہے. یہ تربیت ہے ام البنین کی. عباس کو عباس ام البنین نے بنایا ہے. ایسی تربیت ہے عباس کی. لیجئے شب عاشور آ گئی. شب عاشور سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے. دیکھیں بہت مصائب ہیں، سب نہیں بیان کیے جا سکتے. مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. زہیر سے عباس کی گفتگو ہو رہی ہے شب عاشور سے ذرا پہلے. 9 محرم عصر کا وقت ہے. کہا زہیر نے عباس مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے. کہا کہو. کہا یہاں نہیں. کہا خیمے کے پیچھے چلو. ایک گھوڑے پہ عباس ہے، ایک گھوڑے پہ زہیر ہے. خیمے کے پیچھے آئے. کہا زہیر بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا عباس تمہیں یاد ہے کہ علی نے تمہاری والدہ سے کیوں عہد کیا تھا؟ کہا صاف صاف بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا عباس کل اگر اجازت جنگ ملے تو کوئی کمی نہ کرنا عباس. اللہ اکبر. کڑے تیوروں والا عباس. اتنا زور دیا کہ زرہ ٹوٹ گئی. رکابوں پہ اتنا زور دیا کہ رکابیں ٹوٹ گئی. کہا زہیر مجھے جوش دلاتے ہو، مجھے جوش نہ دلاؤ زہیر، کل آقا سے جنگ کی اجازت دلوا دینا. اللہ اکبر. صبح سے، روز عاشور صبح سے
عباس چاہتے ہیں کہ اجازت ملے. حسین بار بار یہی کہہ رہے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. عباس وہ وقت آیا کہ حسین علیہ السلام کے پاس عباس کھڑے ہوئے ہیں. عباس نے سر کو جھکایا, کہا آقا جنگ کی اجازت دے دیے. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تاریخ بتاتی ہے عباس نے میدان کربلا میں ایک مرتبہ دائنی جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, سر کو جھکا کے کہا کہ آقا ارے اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا. رو لیجیے عزیزوں, آج آپ کی آنکھیں رومال سیدہ اور رومال ام البنین سے شرمندہ نہ ہو. اللہ اکبر. کہیں سے جنگ کی اجازت نہیں ملتی ہے عباس کو. ایک مرتبہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائیں آئیں. ارے عباس سکینہ کے قریب گئے اور سکینہ کے پاس علم لے کے آئے. علم میں سکینہ نے ننھا سا مشکیزہ باندھ دیا. اب دیکھیے ترتیب دیکھیے گا کہ عباس کے ایک ہاتھوں میں علم ہے, ایک ہاتھ میں سکینہ ہے. سکینہ کو گود میں لے کے حسین کے پاس آئے. حسین نے دور سے منظر دیکھا, ارے عجیب جملے کہے. کہا سکینہ ارے آج تو چچا کو سفارشی بنا کے آ رہی ہو, ارے کل جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی. لیجئے کربلا میں شام آ گئی, شام غریبا, ارے خیموں میں آگ لگ گئی, ارے سکینہ کے تماچے مارے گئے, شمر نے گوشوارے چھینے. سکینہ نے دیا کرو کیا, کہا چچا عباس اگر آج آپ زندہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی کہ بھتیجی کے تماچے مارتا, بھیا کا بستر کھینچتا, خیموں میں آگ لگاتا, پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینتا. چچا عباس اگر آج آپ زندہ ہوتے تو ہم پہ یہ مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹتے. واہ حسینہ, واہ عباسہ, واہ مصیبتہ. سیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائے و تسلیماً لِأَمْرِهِ.